نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر بنو غطفان اور بنو اسد سے معاہدہ کیا تھا اور فرمایا اگر ہماری مدد نہیں کرتے تو ہمارے مقابلے میں کسی کی مدد نہ کرو. انہوں نے کہا بالکل ہم حاضر ہیں. خلاف کرنے پر اتنے اتنے اونٹ دیے جائیں گے. کچھ دن جب گزر گئے خندق کا ماحول بنا تو مکے کے قبائل کے سرداران غطفان اور بنو اسد سے ملنے گئے اور ان کو کہا معاہدہ تو تب ہو کہ یہ لوگ رہے، اب کہ ہم تمام قبائل کو جمع کر کے ایک ہی حملہ کریں گے، نبی اور صحابہ سب قتل ہو جائیں گے، معاہدے کا باسپرس کون کرے گا؟ اور ان کو کہا کہ مدینہ منورہ کے راستے میں ہمارے جتنے باغات ہیں اور زمینیں ہیں ان کا حاصل تم لے لو. چنانچہ بنو غطفان اور بنو اسد کے سرداران دھوکے میں آئے اور انہوں نے پیغمبر کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دیا. حدیث میں ہے کہ آپ نے صحابی کو بھیجا رات کو اور فرمایا اگر پیلے پیلے کجاوے اور اس رنگ کے گھوڑے ہو تو یہ غطفانیوں کی نشانی ہے، آ کے گول مول بات کرو میں سمجھ لوں گا، کھل کر مت کہو، صحابہ کی ہمت خراب ہو جائے گی. اور اگر وہ نہیں ہے تو کھل کر آ کے کہو. وہ صحابی وہاں سے آیا اور آتے ہوئے لڑکڑا رہا تھا غم صدمے سے کہ وہ تو سارے آئے ہوئے. آپ نے فرمایا اللہم صلی وسلم علیہ. آپ نے صحابی کا رنج و صدمہ دیکھ کے کہا مت ڈریا، میں خود نہیں آیا ہوں، اللہ سے پوچھ کے یہاں آیا ہوں اور میرے اللہ نے مجھ سے امداد کا وعدہ کیا ہے. افسوس ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے لکھا ہوا اس کا سیاہی تازی ہے اور یہ منحرف ہو گئے. اسی رات کو نصرت کی ہوائیں چلی اور ہوا صرف مشرکین پر آئی طوفان، اور ایسے ان کے خیمے اکھیڑے اور 3 بجے ایک دوسرے کو مار پیٹ کر کے بھاگنے لگے. صبح جو دیکھا ایک بھی نہیں، سارے بھاگے ہوئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینہ پہنچے اور حدیث میں حضرت نے نہانے کی تیاری کی اور جبریل آیا اور انہوں نے کہا فرشتوں کو ہتھیار رکھنے یا نہانے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے پوچھا کہاں؟ کہ یہ ناقص العہد غدار جنہوں نے عین جہاد کے وقت آپ کو اور صحابہ کو تکایا، ان کو سزا دینی ہے. آپ تشریف لائے، ان کا محاصرہ کیا اور ان کے 300 جوان خندقوں میں کھڑے کر کے ان کے سر قلم کر دیے. وَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، ان کے ذریعے عبرت چکا دے آنے والوں. یہ مطلب ہوا عبرت چکا دے. ارمان دے پختو فشرد بہم من خلفو، پختو کہ وہی او تراوا پدائی سرا راتلن کی وہی تراوا وہی غوا اترے دا غوا چی اتری گی پا انسانانو خیجی کوٹے نہ داکتا غرزائی وہی تریدی نہیں جا کر اترے دا. زستان دا پختو دے مدار خونے میں اخبر پختو ہے چاہا جا کچھ ہونے صفا سترا اتراوا یعنی اویروا پدائی سرا سبق ورکا عبرت ورکا چالا را چراتلن کی دی لعلہم یذکرون تاکہ یہ لوگ نصیحت لیں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کو ڈر ہے کسی قوم کی خیانت کا کہ وہ عہد توڑ دے گی، فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، پس توڑ دے ان کے سامنے کھل کر. ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے خیانت گروں کو. فرمایا اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ ہم نے جو عہد و پیمان کیا ہے اس پر لوگ رہ نہیں سکیں گے اور یہ مخالفین کسی وقت بھی اس عہد کو توڑیں گے، سمجھو بات کو. فرمایا کہ آپ اگر ان کے سے محسوس کرتے ہیں کہ وہ عہد توڑیں گے، مدت تک نہیں پہنچیں گے،
تو مدت پورا ہونے سے پہلے ان کے خلاف کام نہیں کر سکتے، عہد توڑنے کا اعلان کر سکتے کہ بھئی ہمارا اور تمہارا معاہدہ تھا 3 سال کا، ہم مختلف حیل و حوالوں سے دیکھ رہے کہ تم خلاف کرتے ہو، آج کے بعد ہمارا اور تمہارے درمیان کوئی عہد نہیں، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اور ان پر حملہ کیا تو یہ خیانت ہے۔ آیت دوبارہ دیکھو، وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اور اگر آپ کو ڈر محسوس ہوتا ہے من قوم، کسی بھی قوم کا، خیانتاً کہ وہ عہد توڑیں گے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، پس آپ توڑ دیں ان کے ساتھ کھل کر، چوری چپکے نہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ اذ يقول المنافقون، جب کہنے لگے منافق لوگ، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ جن کے دلوں میں بیماری تھی، غر ہؤلاء دینہم، دھوکے میں ڈالا ان لوگوں کو دین نے، مسلمانوں کو، ومن یتوکل علی اللہ، جو سہارا کرے اللہ پر، یہ اللہ فرماتے ہیں، فإن اللہ عزیز حکیم، بس بے شک اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، یاد کرنے کا ہے جب آپ دیکھیں گے، جب روح قبض کر لیں گے کافروں کی فرشتے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، ماریں گے ان کے چہروں پر اور پیٹوں پر، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہیں گے چکو عذاب جلانے والا، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ بسبب آگے بھیجنے تمہارے ہاتھوں کے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور نہیں ہے اللہ زیادہ ظلم والا بندوں کے ساتھ، كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ، ان کی عادت فرعونیوں کی طرح، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو ان سے پہلے تھے، كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پکڑا اللہ نے گناہوں سے، إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ مضبوط و سخت عذاب دینے والے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نہیں ہے کہ بدل دے نعمت جو قوم پر فرمائی، حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، یہاں تک کہ بدل دے وہ نیتیں جو ان کے سینوں میں ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ آیت کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جب کسی فرد یا قوم پر احسان کیا، مرتبہ دیا، عزت دی، فتح دی، حکومت دی، سلطنت دی، اقتدار دیا، عزت و شہرت دی، اللہ ویسے کہ ویسے نہیں چھینتا ہے کسی سے، ضرور انہوں نے اپنے ارادے، اپنے عزائم تبدیل کیے ہیں۔ پہلے ان لوگوں نے اپنی نیتیں برباد کی، اپنے ارادے بدل دیے، اپنے عزائم فاسد کر دیے، پھر خدا نے نعمتیں چھیننا شروع کر دیا۔ یہ ایک حکومت ختم، یہ دوسری ختم، یہ ایک صدر جا رہے، ایک اور آ رہا ہے، تماشے دیکھو۔ آیت کو سمجھنے کے بعد تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ظفر علی خان نے جو شعر کہا ہے وہ آیت کے خلاف ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ شعر آیت کے خلاف ہے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی حالت اور اپنی ترقی کا جب تک سوچے نہیں، اللہ ان کو کبھی بھی عزت نہیں دے گا۔ یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی سوچ فکر کا پابند نہیں ہے۔ آیت میں تو یہ ہے کہ جب تمہاری نیتیں فاسد ہوئی تو میں نے نعمتیں چھین لی، اور شعر میں یہ ہے کہ تم تب ترقی کرو گے کہ پہلے خود قدم بڑھاؤ، جب تک تم قدم نہیں بڑھاؤ گے اللہ تمہاری، یہ غلط بات ہے۔ کداب آل فرعون، ان کی حالت فرعونیوں کی طرح ہے، والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے تکذیب کی رب کی آیتوں کی، فاہلکناہم بذنوبہم، پس ہلاک کیا ہم نے گناہوں کے مارے، واغرقنا آل فرعون، اور ہم نے ڈبو دیے فرعونیوں کو،
وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، یہ سب ظالم تھے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پس بے شک بدترین ڈنگر اللہ کے ہاں وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، پس وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، عاہدت منہم، کہ آپ نے ان سے عہد کیے، ثم ينقضون عہدهم فی کل مرۃ، پھر توڑتے ہیں عہد و پیمان ہر بار، وہم لا یتقون، اور وہ توڑنے سے ڈرتے نہیں، پرواہ نہیں، کہتے ہیں یہ معاہدہ کوئی قرآن و حدیث تو نہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پس اگر آپ قدرت پائے ان پر لڑائی میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، پر ڈرا دے ان کے ذریعے آنے والوں کو، ایسی سزا دے کہ آنے والے سبق لے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، ان عہد شکنوں کو، ناقض العہد کو، ان کو غدار کہتے ہیں، غدار، غدر، عہد توڑنے والا، ان کو جب آپ لڑائی میں قابو کر لے تو ایسی سزا دے، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ،